تو معاشرے کے اندر بھی اتحاد اور اتفاق اور استحکام نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. وہ لوگ کہ جو وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتے، یہ جن کے بچے شور کر رہے ہیں برائے کرم ذرا ان کو چپ کرا دیں. تو جو لوگ وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتے، ظاہر ہے یہ حقائق ان پر آشکارا نہیں ہو سکتے. یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کے آخری کلام میں سامنے آتی ہے، اس سے منہ موڑ کر یہ چیزیں سیکھی نہیں جا سکتی. اور وہ یہ کہ خاندان کے ادارے کے اندر اللہ نے برکتیں کیا رکھی ہیں، اس کا پتہ تو آپ کو صرف وحی الہی سے لگ سکتا ہے. اس کے بغیر اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. اچھا، یہ صرف ہم ہی اس پر گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ، اور بڑی اچھی بات ہے، میں اس کا بہت ہی ستائش کے ساتھ اور ایک قدر کے جذبے کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت جماعت اسلامی ایک باقاعدہ اس عنوان کے تحت تحریک چلا رہی ہے، مضبوط خاندان مضبوط سماج. وہاں پر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، یہاں پر ہم اس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ تو در حقیقت اس کے مقابل ایک بڑی زوردار تحریک ہے جو اس وقت جاری و ساری ہے، اور وہ تحریک ہے خاندان کے ادارے کو تباہ کرنے کی تحریک، خاندان کے ادارے کو برباد کر دینے کی تحریک، اور یوں سمجھ لیجئے نسل انسانی کو تباہ کر دینے کی تحریک. قرآن مجید میں ایک کردار کا ذکر ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور اس کردار کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ وہ باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے اور اپنے سچے ہونے پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، لیکن وہ سخت فسادی آدمی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی بات آپ کو بڑی ڈھبکی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، بڑی دلکش ہوتی ہے، بہت من موہنے والی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا خلوص، اخلاص، ہمدردی، نوع انسانی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور حالت یہ ہوتی ہے، اصلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو شخص اور فساد پر آمادہ شخص ہوتا ہے. لہذا وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو اب سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی بھی تباہ کرے اور نسل کو بھی تباہ کرے. اب نسل کی تباہی کا لفظ آپ بس صرف ذہن میں رکھ لیں. نسل کی تباہی کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو ہلاک کرے، قتل کرے، پشتوں کے پشتے لگائے، ظاہر ہے یہ بھی نسل کی تباہی ہے. کھیتی اجاڑنا، کھیتی ویران کر دینا، کھیتی کو آگ لگا دینا، کھیتی کو بلڈوز کر دینا، یہ کھیتی کی تباہی ہے. اسی طرح نسلوں کو مٹا دینا، یعنی ان کو خون میں نہلا دینا، یہ نسل کی تباہی ہے. ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ بھی تو ہے نا کہ عادتیں خراب کر دینا، نسلیں بگاڑ دینا، ان کے طور طریقے بگاڑ دینا. آخر یہ جتنی قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں، کیوں ہلاک کی؟ وہ بگڑ گئی تھی، ان کے طور طریقے بگڑ گئے تھے، تو اللہ نے انہیں ملجامٹ کر دیا. یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو صاف کھول کے بتایا ہے. یہ فساد مٹانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا ہے، کیوں؟ فساد کا معنی ہی بگاڑ ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. ساری قوموں کا ذکر ہو گیا، میں ترجمہ نہیں کر رہا، وقت ہمارے پاس کم ہے. وہ جو قومیں ہلاک ہوئی ان کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کیا کیا اللہ نے ان قوموں کے ساتھ؟ کیوں کیا؟ اب اس کا ذکر آگے. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں طغیانی کی تھی، اپنی حدود سے باہر نکل آئے تھے. جو اللہ نے ان کے لیے رستہ مقرر کیا تھا اس کو چھوڑ کے کسی اور پگڈنڈی پہ چل پڑے تھے. بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ سوچیں، یہ آسمان ہے، اس پہ سورج کا ایک رستہ اللہ نے بنا دیا ہے. سورج اس رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چل پڑے تو فساد پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟
بگاڑ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح انسانوں کے لیے اللہ نے ایک رستہ بنایا ہے، اگر وہ اس رستے کو چھوڑ دیں گے تو تباہی اور بربادی آئے گی۔ الذین طغوا فی البلاد، تو وہ بلاد میں طغیانی جب ہوئی، فاکثروا فیہا الفساد، ان بستیوں کو انہوں نے بگاڑ سے، فساد سے بھر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مارا۔ یعنی یہ بربادی اللہ نے ظلمن نہیں کی، یہ بالکل ایک ایسی بات ہو گئی تھی جیسے میرے جسم میں پھوڑا نکل آئے، تو اگر وہ چھوٹا ہوگا تو میں خود مسل دوں گا اسے، وہ پھوڑا مجھے تنگ کرتا ہے، وہ فساد پیدا ہو گیا نا میرے خون میں، فساد خون ہے، اب اس کا حل کروں گا، پھوڑے کو پھاڑوں گا، اور اگر بڑا ہو جائے گا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے نشتر لگواؤں گا اور اسے نکلوا دوں گا۔ یہ انسانیت میں یہ پھوڑے پیدا ہو گئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ کر پھینک دیا۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں اور انداز میں بھی بیان کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ سرجری خود کرتے رہے، اور ایک سرجری ہوا ہے جو انسانوں کے ذریعے سے بھی کرواتے رہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے، دور نہ کر دے، دفع نہ کر دے، زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اور یہ اس جگہ پہ آیا ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروایا گیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت کا یہ حصہ آتا ہے کہ اللہ اگر بعض کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ تو گویا نسل بگاڑنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کردار بدل دینا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ سوچ اور نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ بدل دینا، اور لوگوں کی عادات و اطوار بگاڑ دینا، ایک معنی یہ ہے۔ اس معنی میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا فساد آلود ہو چکی ہے۔ قرآن مجیدی کے الفاظ ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو لوگوں نے کرتوتیں کی ہیں، اب یہ لفظ میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے، یہ اس گفتگو میں آگے جا کے اس کی حقیقت کھلے گی۔ یہ جو لوگوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ اصل ترجمہ ہے، ذرا میں نے وہ ذرا اس سے آگے کی بات کر دی تھی، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کام ہے۔ آگے مضمون اور شروع ہو رہا ہے، میں وہ اس کو ابھی زیر بحث نہیں لا رہا، صرف یہ سمجھا رہا ہوں اس وقت زمین فساد آلود ہو گئی ہے۔ اس فساد میں یوں سمجھیے ایک فساد کا سمندر ہے، اس سمندر میں کوئی ٹاپو ہیں دو چار، کوئی جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے جن میں ابھی وہ فساد نہیں آیا ہے، وہ اس سے بچے ہوئے۔ یہ جو جزیرہ نما جگہ ہیں، یہ کچھ امت مسلمہ کے ٹوٹے ہیں، کچھ ان کے رقبے ہیں، کچھ ان کے علاقے ہیں، باقی دنیا اس فساد کی زد میں آ چکی ہے۔ اور یہ فساد جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ خاندان کے ادارے کی تباہی کا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھیے اصلاح کیا ہے، فساد سے بچاؤ کیا ہے، سنوار کیا ہے، بگاڑ کی متضاد کیفیت کیا ہے۔ تو اس زمین کے اوپر جو اللہ نے پہلا جوڑا آباد کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ہے۔ اس جوڑے کو اللہ نے فساد سے پاک کر کے زمین پہ اتارا، اور اس جوڑے کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج ان کی 7 ارب اولاد اس زمین کی پیٹھ کے اوپر آباد ہے۔ یعنی ایک جوڑے سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ 7 ارب تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ یہ برکت کس شے میں ہے؟ جو آپ کے لیے جائز راستہ ہوتا ہے، حلال راستہ ہوتا ہے، درست راستہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس راستے سے ہٹ کر جو دوسرا راستہ ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ روٹی میں وہی کھاؤں گا، حرام کی اگر ہو تو بھی اور حلال کی ہو تو بھی اتنی ہی کھاؤں گا، 2 روٹیاں کھاؤں گا یا 3 روٹیاں کھاؤں گا یا 1 روٹی کھاؤں گا، حلال کی ہو یا حرام کی ہو۔ حلال کی ہوگی تو وہ روٹی میرے لیے باعث برکت ہوگی۔ اب وہ برکت کیسے ہوگی؟ ایک حق نوالا حلق سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے حق میں خیر و برکت کا موجب بنوں، غذا کا سبب بنوں، یا اس کے لیے زہر بنوں۔ تو ایک زہر وہ ہوتا ہے جو فوری بن جاتا ہے، ہم جاتے ہیں دوڑ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اب لفظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو نوالا جانے سے پہلے پوچھتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ ایک سلو پوائزننگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے، ایک دن خبر ملتی ہے کہ کینسر ہو گیا،
ایک دن خبر ملتی ہے کہ جی آپ کی باڈی میں یہ ایک ایسی شے پیدا ہو گئی ہے جو ناقابل علاج ہو گئی. تو فساد تو وہ بھی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی لقمہ اندر جانے سے پہلے جو پوچھ کے جاتا ہے تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پھر اس طرح ظاہر ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جائز راستے پہ چلیں گے تو خیر و برکت ہے، غلط راستے پہ چلیں گے تو تباہی، بربادی، فساد، بگاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے کے اندر جو برکت کا معاملہ رکھا ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ دو افراد میں جو معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر خاندان کا ادارہ دو مخالف جنسوں سے وجود میں آتا ہے. ایک فرد جو ہے وہ مذکر، دوسرا مؤنث، ایک نر ایک مادہ، ایک عورت ایک مرد، ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. اور دنیا کے اوپر جو پہلا رشتہ قائم ہوا وہ انہی دو کا ہے. مرد اور عورت کا رشتہ ہی ہے جو پہلا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے جو زمین کے اوپر پہلا رشتہ بنا ہے. اس میں اللہ نے اس معاہدے کو جس چیز کے ساتھ لازم کیا ہے وہ نکاح کا معاملہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اعلان کر کے سب کو معلوم ہو یہ عورت اور یہ مرد آج سے میاں اور بیوی ہیں، اور یہ اپنے درمیان ان کا ایک تعلق زن و شو قائم ہو سکتا ہے. اس معاہدے کے تحت ہوگا. یہ دنیا میں جتنے بھی معاہدے ہیں، ہمارا اسلامی طریقہ ہے، اگر کسی کا عیسائی طریقہ بھی ہو، کسی کا یہودی طریقہ بھی ہو، کسی کا ہندو طریقہ بھی ہو، ہم اس معاہدے کو سمجھیں گے کہ کم از کم بنیادی برکت کا باعث تو وہ بن جاتا ہے. فی زمانہ ایک نئی ریت آئی ہے جو پہلے دنیا میں نہیں تھی، اور اگر تھی تو کسی کونے خطرے میں تھی. وہ ریت یہ ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سرے سے ضرورت نہیں. نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پھیرے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی، چرچ میں جا کے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر نکاح کیے، بغیر کانٹریکٹ کیے، بغیر آپس میں کوئی معاہدہ کیے، آپ وہ والا تعلق جو میاں بیوی آپس میں قائم کر سکتے ہیں وہ بغیر کسی معاہدے کے بھی کر سکتے ہو. اب اس کے لیے جو بھی فلسفے گڑے گئے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں اس وقت آپ کو سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی گلی کوچوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کوئی لوفر لفنگوں کی بات ہے. یہ دنیا کا جو مہذب ترین سمجھا جانے والا ملک ہے، اس کے صدر نے آج سے کوئی 25 سال پہلے یہ بات کہی تھی. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے سالوں کے بعد، میرا خیال ہے وہ سال گزر چکے ہیں جو اس نے اندازہ مقرر کیا تھا، کہ اتنے سالوں کے بعد ہمارے معاشرے کی اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو ان جوڑوں سے پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے آپس میں کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوگا. born without any wedlock، آپس میں کسی بندھن میں بندھے بغیر جنہوں نے بچے پیدا کیے ہوں گے، اس معاشرے کی اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی. اب اس میں بگاڑ آپ کہیں گے کیا ہے؟ بچہ تو وہ بھی بچہ ہے، بچہ یہ بھی بچہ ہے. اچھا میں ایک بات اور واضح کر دوں، یہ اس نے کیا کہا؟ born without any wedlock. اس کا ایک مطلب میں دوسری چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی کا wedlock تو کسی اور کے ساتھ ہے، بچہ کسی اور کا پیدا کر رہا ہے، وہ شمار میں نہیں آ رہے، ان کو شمار نہیں کیا جا رہا. یہ معلوم بچے جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے، جو کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھا ہوا ہے اور بچہ کسی اور کا پیدا کر رہا ہے، یہ اس تعداد کے بغیر ہی یہ اکثریت میں ہو جائیں گے. تو وہ بھی اگر شامل کر لیں تو بس وہی ہوں گے پھر، الا ماشاء اللہ. وہ تو پھر کوئی استثناءات ہوں گے جو بچ جائیں گے، باقی اکثریت نہیں، عظیم اکثریت پھر وہی ہو جائے گی. اب اس آیت کو اور اس بات کو سامنے رکھ کر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے رکوع کی طرف، جس میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو آپس کی زدم زدہ ہے. شیطان ہی نے حسد کیا تھا اور اسی نے اللہ سے کہا تھا کہ میں اس آدم کا بیڑا غرق کر کے چھوڑوں گا، اسے سیدھی راہ پہ نہیں چلنے دوں گا، اسے بگاڑ کر چھوڑوں گا، اس کی نسل خراب کر کے چھوڑوں گا، اس کی نسل کو نتھ ڈال دوں گا. یہ اس نے کہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ دیا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا ٹھیک ہے تو نے مہلت مانگی، میں نے تجھے مہلت دی، جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جاؤ انہیں اپنی آواز سے گمراہ کرو، خوبصورت گانے گاؤ، جو کرو. بھگوان گلے میں بولتا ہے، تو یہ جو بھگوان گلے میں بولتا ہے کون بولتا ہے؟
تو جاؤ ان کو اپنے آوازوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسموم کرو، ان کی جو ہے وہ ذہن خراب کرو، ان پر اپنے گھوڑے بھی دوڑاؤ اور اپنے جو ہے وہ جو سوار بھی لے کے آؤ، پیادے بھی لاؤ، سوار بھی لاؤ، جو بھی جنات ہیں ان سے بھی حملہ کرو، انسانوں کے ذریعے سے بھی ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اور آگے جا کے کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ میں سمجھا تھا میرے کان میں کوئی ٹک ٹک ہو رہی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرو، شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ اب آپ سوچئے مالوں میں شرکت تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ حرام کا مال کمایا تو کس کی اولاد؟ یہ مال ہے شیطان کا مال ہے۔ ویسے تو ہم اس کے آگے بھی لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہوتا وہ سارا رشوت کا اور پتہ نہیں کس جو ہے کک بیکس کا اور کس کس کا ہوتا ہے، اور پھر ھذا من فضل ربی، وہ رب بھی وہی ہوتا ہے شاید، تو وہ تو اس میں تو شیطان کی پارٹنرشپ ثابت ہے۔ یہ اولاد میں شیطان کی پارٹنرشپ کا کیا مطلب؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں آپ کو احادیث سے بھی مل جائیں گی جس سے پتہ چل جائے گا یہ کیا کہا گیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک اولاد پیدا ہوگی وہ ایک نارمل اولاد نہیں ہے، وہ خیر و برکت کا موجب نوع انسانی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ زمین میں فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی رگ فالتو ہوتی ہے اور وہ رگ شیطان کی رگ ہے۔ میں نے ایک استعارہ استعمال کر کے آپ کو بات سمجھائی ہے، باقی آپ غور کریں گے تو اور حقائق آپ پر منکشف ہوں گے۔ تاریخ انسانی کے سب سے نیک ترین شخصیت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ذاتی حیثیت میں زہد و تقوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے، اور ان کی پیدائش باپ کے بھی بغیر ہے۔ اور سب سے فسادی انسان دجال آئے گا، اس دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مقابلے میں جس سب سے بڑی شخصیت کو لے کے آئیں گے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ جو میں نے تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے؟ نیکی کی بنیاد، راست بازی کی بنیاد یہ اس بیج سے پڑتی ہے جو گھر میں رکھا جاتا ہے، اور شر کی بنیاد اور فساد کی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے جو ناجائز طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ ایک شیطان کی اولاد بنتی ہے، دوسرے رحمان کے بندے بنتے ہیں، اور آخری ٹکراؤ بھی اسی کے درمیان ہے۔ اچھا اقبال نے بڑے عجیب، پتہ نہیں یہ الہامی الفاظ ہیں یا اقبال کو وہ ساری بات معلوم بھی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں نا، اور یہ بدن۔ اب ایک فساد اور آ رہا ہے، کلوننگ تک انسان پہنچ گیا نا، کلوننگ تک انسان پہنچ گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کلوننگ سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ ڈی این اے میں جا کے انجینئرنگ کر کے آپ کے اندر جو نیکی کا مادہ ہے یا جو نیکی کے آپ کے جو بھی ایکٹیویٹ کرنے والی اللہ تعالیٰ نے اندر جو مادے رکھے ہیں ان کو ہٹا دو، انجینئرنگ ہے نا، وہ ریموو کر دو۔ جیسے آپ نے تبدیل کر لیے ہیں بیج اور ان کی جو ہے ایٹریبیوٹس بدل لیے ہیں، اب فصلیں اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا جلدی جلدی ٹماٹر خراب بھی نہیں ہوتے، یہ ساری انجینئرنگ جا کے کہاں کی گئی ہے؟ ڈی این اے میں کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈی این اے کی انجینئرنگ کے ذریعے سے بیماریاں ختم کریں گے، تو بیماریاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نظر میں تو ایمان بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اب آپ سوچیں یہ نسل تیار ہو جائے گی تو اس سے بڑی فسادی نسل کون سی ہوگی؟ اور یہ ہے باڈی، یہ صرف ایک حیوانی وجود ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں وہ روح ربانی جس کے ذریعے سے انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا وہ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو اب مقابلہ اس بدن اور اس روح کے درمیان ہو گیا۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ انسان بھی ایک مشین ہی ہوتا ہے جو اس طرح کا انسان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی کامل مثال دیکھنی ہو تو چائنیز کو دیکھیے، نہ جذبات ہیں نہ احساسات ہیں نہ کچھ خیالات ہیں، ایک بالکل مشین ہے کہ جو بس کام میں جتی ہوئی ہے،
اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، یہ جو جیسے عام جیسے ہوتے ہیں، کوئی جذبات سے آری بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ بندر کا دماغ کھانا ہے یا کیچوا کھانا ہے یا میڈک کھانی ہے یا سانپ بچھو کھانے ہیں یا کوئی اور گندی بلا کھانی ہے، وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے ریلیکس ہو کے کھا دیں گے. چاول کھانے ہیں تو وہ بھی اسی انداز میں کھا کے ٹن ہو کے فارغ ہو گئے. تو یہ ایک مخلوق ایسی تیار کر لو. اب نسل بگڑ گئی یا نہیں بگڑ گئی؟ وہ جو آیا تھا نا کہ وہ یہلک الحرث والنسل، وہ حرث اور نسل دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. تو یہ نسل کا بگاڑ شروع کہاں سے ہوا؟ اس میں بہت سی باتیں کرنے کی ہیں، میں بڑی مشکل سے روک کے تھام کے بیٹھا ہوں. میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، انسانوں کا فساد یہ ہے کہ انسان نکاح کے بغیر پیدا ہونے شروع ہو، جو آج دنیا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے. اور قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ اس کے اشارے کیے ہیں. ایک بڑے فسادی آدمی کا ذکر ہے سورہ قلم میں، اور اس میں جہاں اس کی اور بری حرکتوں کا ذکر ہے، وہاں آخر میں بعد ذالک کا زنیم کا ذکر ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نسب معلوم نہیں ہے. تو جب نسب نہیں معلوم تو پھر اس کا کریکٹر کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اتل. آپ کہتے ہو یہ سویلائزڈ ہے، آپ کہتے ہو یہ کلچرڈ ہے، یہ اتل ہے، گوار ہے، یہ اجڑ ہے، یہ سب سے زیادہ انکلچرڈ انسیولائزڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت سرے سے نہیں ہے. یہ لوگوں کا کو چٹنی بنا دیتے ہیں. ایٹم بم گرانا انسانوں کے اوپر کوئی آسان کام ہے بھائی؟ آپ ذرا اس طرح ایک چوزے کو ذرا مسل کے شام کو رات کو مجھے نیند لے کے دکھائیں نا. لاکھوں آدمیوں کو آپ فیصلہ کر دیں آپ کے ایک جنبش میں ان کو ختم کر دو، اس میں معصوم بچے بھی عورتیں بھی سب غارت کر دو. آسان فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ادھر دل انسان کا چاہیے یا درندے کا چاہیے؟ جیسے درندہ چیر پھاڑ دیتا ہے ایسے انسانوں پر یہ ظلم کرنے والے لوگ یہ اس بنیادی انسانیت سے محروم لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ بالکل گھر سے شروع ہوا. ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، ضروری ہے کرنی، وہ میں اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ ضروری ہے کرنی. میاں بیوی والا تعلق ہو بھی، نکاح ہو بھی گیا ہو، اور اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، فقہ میں وہ غلطی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں بھی جا کے گرفت نہ ہو، لیکن اگر اس میں کوئی حیوانیت زیادہ آ گئی وہ بھی اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے. اس کی 2 مثالیں تو کم از کم قرآن مجید میں موجود ہیں نا. وہ نیک بندے تھے نا جو سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے، ان کا پھل کڑوا کیوں آ گیا تھا؟ کہ جس کے بارے میں خطرہ تھا یہ کہ ماں باپ کا گستاخ بنے گا بڑا ہوگا، تو اللہ نے اٹھا لیا. ماں باپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ نے اٹھا لیا. اور دوسرا سورہ زخرف میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوا جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ایک کریکٹر یہ ہے. ایک اور شخص ہے جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ. وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں ماں باپ دونوں، یہ کیا مصیبت ہمارے گھر آ گئی ہے. تو یہ کوئی کڑوا بیج تھا نا جس کا یہ پھل خراب ہو گیا. یہ لفظ میرا نہیں ہے، یہ شاہ عبد القادر نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کبھی میٹھے درخت پر بھی کوئی ایسا بیج آ جاتا ہے کہ جس کی کڑواہٹ ہوتی ہے، جس میں کڑواہٹ. میٹھا پھل بھی کبھی، آم سارے اچھے، کوئی آم بیج سے کڑوا ہو جاتا ہے. تو اچھے گھروں میں بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کا عمل پھر وہ نہیں آتا. انہ عمل غیر صالح. تو ان مسالوں کو سامنے رکھ کر اس عمل کا جو نتائج ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور جہاں پہ سارا کام ہی شیطانی ہو تو در حقیقت یہ نسل انسانی کی کھیتی برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، فساد آلود کرنا ہے. اور میرے خیال میں جو احادیث میں آیا نا کہ آخری زمانے میں خبث عام ہو جائے گا، تو لوگوں نے اس سے جو مراد لیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کا نتیجہ مراد ہے کہ حرامی بہت زیادہ ہو جائیں گے.
مراد تو یہ نہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، تو وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی تو نکلے گا. اس کا نتیجہ وہی ہے born without any wedlock. تو جو نتیجہ ہے تو اصل میں تو خرابی پھر اس سے پیدا ہو گئی ہے. اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. سبیل کسی منزل پر لے جانے کے لیے ہوتی ہے. یہ رستہ بڑی بری منزل تک پہنچاتا ہے. رستہ برا ہے مطلب کیا ہے؟ منزل بری ہوگی. اب اس کا دوسرے معاشی فساد سے، سیاسی فساد سے، سماجی فساد سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جب انسان کا یہاں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، شخصیتی کردار ہی تباہ کن آ گیا، تو اب ایسے لوگ جب معاشرے میں آ کے متحرک ہوتے ہیں تو معاشرے میں اقدار ہی الٹی سٹ کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں جتنی بھی تباہیاں آئی ہیں نا، جن بڑے بڑے لوگوں نے ان کے پھر لیڈر بنے، جعل اکابرہا مجرمیہا، جو ان کے بڑے مجرم تھے وہی ان کے بڑے ہو گئے، اوپر چڑھ گئے. اور اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ، اس طرح کے لوگ بڑے بڑے لوگ بن جائیں تو وہ معاشرے کی اقدار کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، پھر پورے معاشرے میں فساد آ جاتا ہے، اور پھر اللہ اس پوری سوسائٹی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اب آپ اندازہ ہوا نا. اور اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ایک نقشہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر میں نے ساتھ یہ بتایا کہ کچھ ٹاپو ہیں کہ جہاں کچھ لوگ ابھی بھی خاندانی نظام کو جپھی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹاپو بھی باقی بچے. میں نے کل بھی پرسوں بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا یار ہماری تہذیب یہ حرامی تہذیب، اس حرامی تہذیب کو خطرہ ہے وہ مسلمانوں کی حلالی تہذیب سے. اب اس خطرے کو نمٹنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک کانفرنس کی جو مصر میں کی، کہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے، اب تہذیبوں کے تصادم کو صاف سمجھ لیں، یہ حلالی حرامی تصادم ہے. اس تہذیبوں کے تصادم میں خطرہ یعنی جو کچھ بچا ہوا ہے وہ اب مسلمانوں کا بچ گیا، باقی سب کو ہم نے رگڑ لیا. اور مصر کی کانفرنس کے بعد پھر بیجنگ میں کانفرنس ہوئی، بیجنگ کی کانفرنس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی سطح پہ ہوئی. اس کے بعد جو ساری اقوام نے اس چارٹر کو تسلیم کر لیا، اور وہ چارٹر اس وقت مسلمان ملکوں میں بھی لاگو ہو چکا ہے قانونی طور پر. حقوق نسواں بل جو پاکستان میں مشرف صاحب نے پاس کیا تھا وہ اسی چارٹر کا عکاس تھا. IMF قرضہ نہیں دیتا جب تک آپ مطلوبہ قانون سازی نہ کر لیا کریں. جیسے بنیا جو ہے نا، وہ جب تک آپ رجسٹری نہ لکھ کے دیں اپنے کھیت کی اس وقت تک قرضہ نہیں دیتا تھا، ایسے ہی ورلڈ بینک اور IMF بھی قرضہ نہیں دیتے جب تک کہ مطلوبہ قانون سازی آپ نہ کریں. اور وہ قانون سازی کرنے کے لیے جہاں پہ سیکولر لوگ پیش ہوتے ہیں وہاں ہمارے دینی لوگ بھی ساتھ ہی حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ موجود تھے اس حقوق نسواں بل میں. اب بھگتے گئے آگے، اب اس کی شروعات ہو چکی ہے. تو اب ایک چیز آپ نے دیکھی ہے جو اب سڑکوں پہ ہوئی ہے، ابھی پچھلے دن ہوئی ہے، اور اس میں بے حیائی کا ایلیمنٹ تو اپنی جگہ، میری مرضی والا ایلیمنٹ تو اپنی جگہ. اب اس کو ساتھ جا کے مذہب کے جوڑ دیا گیا ہے. نہیں، اللہ سے لے کے رہیں گے، گویا وہ جیسے نہیں کہتے لے کے رہیں گے آزادی. تو کون کون سن لے کہ آزادی لیں گے؟ اللہ بھی سن لے آزادی لیں گے، رسول بھی سن لے آزادی لے لیں، اولیاء بھی سن لیں آزادی لیں گے. تو بات یہ صرف میرا جسم میری مرضی تک نہیں ہے، اس ملک پر بھی شیطانی مرضی چلے گی. سن لیں دوسری طرف والے سارے، بڑے بھی سن لیں چھوٹے بھی سن لیں، ہم یہ آزادی حاصل کر کے چھوڑیں گے. اور یہ تو جو دیکھا ہے ابھی سمجھ یہ آتا ہے کہ چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ، کچھ لوگ ہیں معاشرے کے جو ہے نا وہ راندہ درگاہ لوگ ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیے گا نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. وہ جو سڑک پہ آپ کو جھلکیاں نظر آئی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، یونیورسٹیوں میں اس سے بڑی تباہی آپ کو نظر آئے گی. آپ کی یونیورسٹیوں میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا عقیدہ دہریت ہے، اسلام نہیں ہے. دہریت سب سے تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بے حیائی کا تو کہنا ہی کیا.
کوئی بچاؤ تو بچاؤ، نہیں تو وہاں تو یعنی وہ الفاظ یعنی اس کی نقشہ کشی کرنے کے لیے الفاظ بھی استعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، جو کچھ کہ آپ کو بالکل ایک طائرانہ نگاہ میں نظر آ جائے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ بگاڑ کہاں تک آ چکا ہے۔ ہم تو سوئے رہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، جو جگانے کی کوشش کرتے رہے ان کی بات ہم نے سنی ہی نہیں ہے۔ اور اس بگاڑ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس بگاڑ کے پیچھے ہیں کون سی طاقتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اماں حوا اور بابا آدم، ان کو سب سے پہلے کس طاقت نے ورگلایا تھا؟ شیطان تھا۔ اس کام کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جو کوئی کام بھی تھا، پھل کھایا تھا یا کچھ کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا تھا وہ تو قرآن نے بیان کیا نا۔ ان کے کپڑے اتر گئے تھے، ان پر ان کی شرمگاہیں آشکارا ہو گئی تھی، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، معلوم ہو گیا۔ تو ان کے اندر بھی جو پہلا وار اس نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ بے حیائی کا وار ہی تھا۔ اسی لیے انہوں نے پھر جنت کے پتوں سے اپنے بدن جو ہے وہ ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسے فلسفائز کیا گیا، پہلے ادوار میں اس کو ریلیجیس کیا جاتا تھا۔ دیکھیں سب سے نیک بندہ کون ہے؟ نیکی کا ایک تصور ہے نا، جو ننگا ہے۔ عربوں میں بھی تھا، جو ننگا طواف کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور ہمارے ابھی پچھلے زمانے تک بھی رہا ہے، بلکہ ابھی بھی ہوگا جاہل لوگوں میں، کہ یہ تو اتنے نیک ہیں کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ تو شیطان نے عریانیت کو نیکی کا لبادہ مرد لے کے آیا تھا۔ اب جب انسان نیکی سے اس نے بالکل آزاد کر دیا، نسل ہی اپنی تیار کر لی جس کو نیکی کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اب اس نے اسے فلسفائز کیا ہے، ریشنلائز کیا ہے، اب اسے عقلیت کا جامہ پہنایا ہے۔ اب ایک جو اصل وہ لباس التقویٰ تھا وہ تو اتر گیا، پہلے ہی اتر گیا، لیکن یہ جو لباس تھا جو زینت کے لیے تھا، یہ لباس بھی اس نے اتارا ایک عقلی دلیل دے کے کہ انسان تو پیدا ننگا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تہذیب کا جبر ہے نا، یہ تہذیب کا جبر ہے کہ ہم کپڑے پہن لیتے ہیں۔ شروع میں سردی کی وجہ سے پہننا شروع کیے، تو پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی، تو عادت میں اتنے پکے ہو گئے، وگرنہ فطری لباس تو وہی ہے کہ جس چمڑی میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فطرت کے قریب زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی کپڑوں کے بغیر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آپ اتنے نیچرل زندگی بسر کر رہے ہیں، باقی ساری چیزوں میں ان نیچرل، کھانا پینا رہنا سہنا چلنا پھرنا سب غیر فطری، یہاں تک کہ آپس کے تعلقات بھی غیر فطری، لیکن یہاں آ کے فطرت یاد آ جاتی ہے شیطان کو۔ اور شیطان ہمیں براہ راست تو خطاب نہیں کرتا، اپنے جو بھی اس کے حواری ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے خوبصورت قسم کی انگریزی لکھتے ہیں، اعلیٰ اردو ادب تخلیق کرتے ہیں، تو یہ سارا اعلیٰ اردو ادب یا انگلش لٹریچر، اس کے پیچھے مشورہ کس کا شامل ہوتا ہے؟ زخرف القول۔ یہ زخرف القول کون وحی کرتا ہے؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول۔ جو سنہری باتیں، چکنی چکڑی باتیں، یوجب القول، وہ جو میں پہلے آپ کو سنایا، دل میں پیوست ہونے والی باتیں، یہ کون سکھاتا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، وہ شیاطین جن ان شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ دھوکے کا ملمہ کیا ہوا کوئی ہوئی باتیں، اب دیکھیں نا، ملمہ کی ہوئی بات کا مطلب کیا ہے؟ روشن خیال۔ خوبصورت لفظ ہے یا برا لفظ ہے؟ بہترین لفظ ہے، اعلیٰ لفظ ہے، شاندار لفظ ہے، سنہری لفظ ہے۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ بے حیائی کا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ زخرف القول غرورا، دھوکے والا ہو۔ لفظ بڑا شاندار لے کے آئیں گے، پیچھے کانسیپٹ بہت گندا ہوگا، شوگر کوٹ کر کے لے کے آئیں گے۔ بے حیائی کے لیے لفظ بولڈ لے کے آئیں گے، اور باسٹرڈ کے لیے لفظ بورن وداؤٹ اینی ورڈ لے کے آئیں گے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ غیب سے مضامین کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شیاطین وحی کر رہے ہیں ان چھوٹے شیطانوں کی طرف، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اور ان کی ان باتوں کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں؟
لِتَسْغَى إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آج کس کے دل میں آخرت کا ایمان ہے؟ لہذا وہ ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی انہوں نے، بڑی دل لگتی بات کی ہے اور بڑی پوائنٹ پر مبنی استدلال بہت اچھا ہے۔ آپ نہیں مانتے تو آئیں، اسے ریشنلی جو ہے رد کریں، اس کا بات بڑی وزنی ہے جو وہ خاتون کر رہی تھی یا وہ خواتین کر رہی تھی یا ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے جو بھی دیوس تھے جو وہ باتیں کر رہے تھے، باتیں تو ساری اچھی تھیں۔ تو یہ ہے زخرف القول غرور، اس ذریعے سے لوگوں کو پھانس کے اس رخ پہ لے کے جاؤ۔ یہ معاشرے میں جب تباہی آنی شروع ہوئی تو اس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا، نمبر 1 یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو کے مریں، ختم ہو جائیں، تباہی پھر جائے، جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے پھر ان کو، وہ ایک دوسرے میں موج مازی کریں گے، گتھم گتھا ہوں گے، بھڑ جائیں گے، لڑ پڑیں گے آپس میں، اور ہم مداخلت نہیں کریں۔ اس فساد کا ایک انجام یہ ہے۔ یہاں سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہی نسل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور فساد کا اشارہ کر دوں، سمجھ لیجیے ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ خلافت کے لیے، اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ یہ خلافت کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی نیابت ہے۔ اللہ کی نیابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اللہ سے پیغام رسانی کا ریسیپینٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو سورہ نور میں وعدہ کیا گیا خلافت کا، سورہ نور جیسی ہی ایک اور صورت ہے سورہ احزاب، ایک جیسی صورتیں ہیں، تھوڑے فاصلے پر ہیں لیکن یہ کہ مضامین ایک جیسے ہیں، ترتیب نزولی میں 1 سال کا فرق ہے دونوں میں، اور دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے معاملات کو زیر بحث لایا گیا ہے اور منافقین کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک صورت کا نام رکھا نور، دوسری کا رکھا احزاب۔ نور والی صورت میں ایک طرف استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا، ساتھ ہی نور علی نور کی بات کی، اور اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے ادھر نور نہ رکھا ہو اس کے لیے خارجی نور کوئی فائدہ نہیں دیتا، رسالت کے نور سے بھی وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اندر روشنی، ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو سورج نکلنے کا کیا فائدہ؟ یہ اندر والی روشنی ختم ہو جائے تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ مختصر یہ بات ہے۔ تو سورہ احزاب میں کیا بات فرمائی کہ ایک امانت تھی، ہم نے پہاڑوں کے آگے رکھی، زمین کے آگے رکھی، آسمانوں کے آگے رکھی، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں اٹھانے سے انکار اللہ کے سامنے تو نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ اٹھا سکتے نہیں، پوٹینشیل نہیں تھا ان کا، ان کی طاقت نہیں تھی کہ اسے اٹھائیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا دی، یعنی انسان کا پوٹینشیل تھا کہ اسے اٹھا سکتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ امانت اٹھانے سے پہلے انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، ظالم بھی تھا، کانا ظلومن جہولا۔ امانت اٹھا کے وہ اصل انسان بنا اور مسجود ملائک ہوا ہے۔ یہ امانت وہ روح ربانی ہے جو انسان کے اندر پھونکی گئی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس روح ربانی کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک ہوا اور اس روح ربانی کی بنیاد پر وہ خلافت کا حقدار ہوا۔ اللہ اپنی یہ بابرکت شے امانت اگر زمین اور آسمان پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اٹھا نہیں سکتے اس کو، تو یہ بے برکت اولاد اٹھا سکتی ہے۔ اور روح و بدن کا سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کا پروگرام یا پلان یہ ہے کہ انسانی وہ پیدا کر دو جن کے اندر وہ روح ہی نہ ہو، تو خلافت کہاں سے آئے گی؟ ایک چھوٹا سا پلان تو نہیں ہے۔ خلافت کیا شے ہے؟ آپ مدینے کی مضبوطی کو دیکھ لیں، مدینے کی برکتوں کو دیکھ لیں، مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں، اس انتظام اور انسرام کو دیکھ لیں جو مدینے میں جاری و ساری تھا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں ایک موٹی بات عرض کر دوں۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ہو ماں جیسی، یہ دنیا کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، یہ کافروں کی بھی خواہش ہے، ریاست ہو ماں جیسی۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ ریاست در حقیقت پرانا جو ہمارا قبیلہ ہوتا تھا،
تو یہ اس کا بدل ہے. جیسے قبیلہ تحفظ دیتا ہے نا وَفَصِيلَةِ الَّتِي تُوِي، تو وہ حفاظت آج ریاست دیتی ہے. تو قبیلہ جہاں پہ اور بہت سی اس میں خرابیاں بھی تھیں تو وہاں پر ایک قبیلہ محافظ بھی تھا، وہ بھائی بند تھے، جتھا تھا، حفاظت کرنے والا تھا. تو وہ حیثیت آج ریاست کی ہے. تو ریاست ہو ماں جیسی، تو ماں جیسی ریاست کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی ریاست ہے ڈائن جیسی. یہ بچے اغوا کر لیتی ہے، یہ انسانوں کو مسنگ کر دیتی ہے، یہ نام و نشان مٹا دیتی ہے، یہ ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی ہے. ماں جیسی ہی نہیں، ماں سے بڑھ کر ریاست بنائی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ماں بچے کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے دودھ چھڑانے کی خاطر کہ دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ آئے گا، وہاں ریاست کا سربراہ کہتا ہے وظیفہ ابھی سے جاری کر دو. اتنی ماں کو اولاد سے پیار نہیں ہے جتنا ریاست کے سربراہ کو ہے. جو ماں سے بڑھ کر تھی یا نہیں تھی؟ تو جو معاشرہ قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوگا وہ ماں سے بڑھ کر ہوگا، اور اس میں محبت بھی ہوگی اور الفت بھی ہوگی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا. تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. یہ معاشرہ قرآن پیدا کرتا ہے اور حضرت فاطمہ جیسی مائیں پیدا کرتی ہیں جو مرتے وقت بھی وصیت کرتی ہیں کہ مجھے میری لاش بھی کوئی نہ دیکھے، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، مجھے رات کو دفنانا. ایسی گودوں میں حسن اور حسین پروان چڑھتے ہیں. اور کلبوں کی پیداوار آپ دیکھ لیں، وہ بش ہوتے ہیں، اوبامے ہوتے ہیں، وہ ابھی کیا صاحب گزرے ہیں وہ پہلوان خان، ٹرمپ ہوتے ہیں. تو پھر وہ چیزیں، یہ لوگ ہیں جو فساد میں تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل. یہ کریکٹر ہیں، دو کریکٹر وجود میں آتے ہیں. ایک وہ روحانی کردار ہے، ایک یہ صرف باڈی ہے، یہ مشین ہے، یہ حیوان بھی نہیں ہے، یہ شر الدواب ہے. تمام حیوانوں میں بھی سب سے برا یہ ہے، اس لیے کہ یہ احسن تکوین تھا نا. تو جب گرے گا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل ھم اضل. تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جس کھیتی میں بیج پڑتا ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. یہاں سے آغاز ہے. بیج ہی غلط ڈالیں گے فصل غلط ہوگی. اور اگر یہ معاہدہ صحیح ہوگا اور سارا یہاں پہ کردار درست ہوگا، پوری فصل صحیح ہوگی. قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے، یہاں سے لے کے وہاں تک. الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تم دیکھتے نہیں اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات کی، پاکیزہ کلام کی. اصلھا ثابت، جڑ مضبوط ہے، بیج اچھا ہے. بیج اچھا ہونا تو مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وقتی طور پہ کچھ بگاڑ آ بھی جائے تو جب سیلاب آئے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا. اصلھا ثابت، کیونکہ وہ جڑ مضبوط ہے. وہ جس نے بیج رکھا تھا اس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بیج رکھا تھا، جڑ مضبوط ہے. اب اس کا پورا کردار طیبات پر مبنی ہے. اور ایسے طیبین کا جو معاشرہ ہوگا وہ گویا آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یہ توحید کا بیج جڑ سے لے کر پھل تک ساتھ ساتھ جائے گا. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اور یہ اس کو مضبوطی حاصل ہوگی، اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اسے احزاب نہیں اکھاڑ سکتے، اسے دوام ہے، اس لیے کہ اس کی جڑ انسانی فطرت کے اندر ہے. اور وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ، وہ خبیث کلمہ، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے. اُجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اسے مضبوطی اور دوام حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو خبیث معاشرے ہوتے ہیں انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں خطرہ ہے. یہ دیکھیں نا، کلیش آف سویلائزیشن، پریمپٹیو میت، پریمپٹیو ڈاکٹرائن، یہ سب خوف کی علامتیں ہیں. انہیں ڈر ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جڑ کمزور ہے، کہیں ہم اکھاڑ نہ دیے جائیں، اس لیے کہ ہم اندھیرا ہیں، ہم ظلمات ہیں.
کہیں روشنی ہوگی تو یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، پلک جھپکنے میں چھٹ جائیں گے۔ خطرے میں ہمیشہ یہ میں شیطان خطرہ محسوس کرے گا، شیطان کی ذریت خطرہ محسوس کرے گی، شیطان کے حواری خطرہ محسوس کریں گے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تمہیں، خوفزدہ کرتا ہے تنگ دستی سے، اور اس طرح اس کے ہتھیار ہیں، تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کا ہتھیار۔ اللہ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے۔ اللہ ان ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق سے دلوں کو سکون آتا ہے، شیطان کا تعلق افراتفری مچاتا ہے۔ پھر یہ افراتفری جب انسان کے اندر مچتی ہے تو وہی باہر نکلتی ہے، اس کا خوف پورے دنیا کے امن کو تہ و بالا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک خوفزدہ شخص جسے آج ہم کہتے ہیں جی اینگزائٹی کا مریض، اس سے بیوی امن میں ہوگی، وہی بعد میں ڈس آرڈر بنے گا نا، بائی پولر ڈس آرڈر ہو جائے گا، اس کے بچے اس سے امن میں ہوں گے، اس کا پڑوسی اس سے امن میں ہوگا۔ ایسے ہی نسل جب چڑھ کے تو حکمران بنے گی تو پھر ایسے مودیوں سے کمزور پڑوسی امن میں ہوں گے، کشمیر امن میں ہوگا، مسلمان امن میں ہوں گے، اور جب وہ سپر پاورز بن جائیں تو پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگ جائے گا اور دنیا تباہی کی طرف چل پڑے گی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خاندان کا ادارہ، یہ اس اجتماعیت کا یوں سمجھے پہلا قدم ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، اتنے انسان شروع کہاں سے ہوا؟ آدم اور حوا سے، آج یہاں پہنچ گئے، آگے کہاں جانا ہے؟ یہ بڑا طویل سفر ہے۔ دو انسانوں سے شروع ہو کے برادری بنی، برادری سے آگے جناب آپ نے جو قبیلے بڑے بڑے بن گئے، پھر اس کے بعد آپ نے شہر آباد کر لیے، سٹی سٹیٹس وجود میں آئیں، پھر آپ نے سٹیٹ بنا لی، پھر ماڈرن سٹیٹ بن گئی، اب آپ گلوبل سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، ورلڈ آرڈر۔ تو یہ جب تک مضبوط درخت نہیں ہوگا، جڑ مضبوط نہیں ہوگی، دنیا میں پائیدار امن نہیں آ سکتا، سماج مضبوط نہیں ہو سکتا، فسادات نہیں ختم ہو سکتے۔ اور یہ جو تہذیب ہے، اس دو عالمی جنگیں اس کے بطن سے پیدا ہو چکی ہیں، جس میں کروڑوں انسان مرے، دو انقلاب اس مادیت کے ذریعے سے آئے ہیں، ایک فرانس کا اور ایک روس کا، دونوں میں کروڑوں انسان مرے ہیں۔ یہ فساد نہیں ہے؟ اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیلی ان سے لاکھ گنا بڑی، اور جو بھی اس جنگ میں کام آئے سینکڑوں میں۔ فرق سامنے آ گیا۔ یہ ہوتی ہے معاشرے کو مضبوطی دینے والی چیز۔ وہ جو ادارہ مضبوط ہوگا خاندان کا، پوری سوسائٹی مضبوط ہوگی، اور وہ خاندان کا ادارہ اگر کمزور ہوگا، پورا معاشرہ نہیں، پوری دنیا کمزوری سے دوچار ہو جائے گی، نسل انسانی داؤ پہ لگ جائے گی۔ اب آخری بات آپ کے سامنے اس حوالے سے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے نا، اس کا بھی ہم ایک خاص طریقے سے ترجمہ کر کے تو زیادتی کر دیتے، جو سورہ نور ہی میں آئی ہے، جہاں وہ مضمون آیا ہے نور کا، تو وہاں یہ بات بھی آئی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بات سمجھنی اس کی بھی بڑی ضروری ہے۔ ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ یہی کرتے ہیں، ہم نے امتحانوں میں بھی یہی لکھا ہے، ذرا پڑھا وہی تھا تو لکھا بھی وہی ہے کہ برے مرد ہیں، بری عورتیں ہیں برے مردوں کے لیے، اور برے مرد ہیں بری عورتوں کے لیے، یا کسی نے گندا کر دیا، گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے۔ یہاں مردوں عورتوں کا نام لے کے ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ الطیبات، الخبیثات، طیبین، خبیثین، اس کے ساتھ مقدر ہم مان لیتے ہیں کہ مرد انڈرسٹوڈ ہے، مرد یا عورت، ایسا ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس سے وسیع ہیں، جب ہم اسے مردوں اور عورتوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو اسے خاص معنی میں مقید کر دیتے ہیں۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جب ہم ترجمہ وہی کریں جیسے لفظ ہے، فرض کریں خبیث کا معنی ہم گندا کرتے ہیں، تو الخبیثات للخبیثین کا ترجمہ ہم یوں کریں، گندیاں ہیں گندوں کے لیے، تو قرآن کے الفاظ کے قریب ترجمہ ہو گیا۔ گندے ہیں گندیوں کے لیے، ستھریاں ہیں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ہیں ستھریوں کے لیے۔ ہم نے مرد عورت استعمال نہیں کیا۔ اب فرق کیا پیدا ہو گیا؟
فرق یہ پیدا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے بھی ہو جائے گا، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے بھی ہو جائے گا، گندی باتیں گندے لوگ پسند کرتے ہیں بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو گیا نا؟ اچھی باتیں اچھے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، گندے لوگوں کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آگے چلیں، یہ گندی روایات بھی گندے لوگ پسند کرتے ہیں اور اچھی روایات اچھے لوگ پسند کرتے ہیں، اچھی عادات اچھے لوگ اپناتے ہیں، بری عادات برے لوگ اپناتے ہیں، اچھی تہذیب کو اچھے لوگ پسند کرتے ہیں، گندی تہذیب کو گندے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو جو درخت کی مثال میں دی تھی، ایک درخت ہے، اس سے پوری تہذیب بھی وجود میں آتی ہے نا، کلمہ خبیثہ سے ایک پوری تہذیب خبیثہ وجود میں آتی ہے، اور کلمہ طیبہ سے ایک پوری جو ہے تہذیب طیبہ وجود میں آتی ہے۔ اب ایک فرد ہے، اس کا دل جا کے کدھر اٹکتا ہے؟ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرا نام اٹکا ہے۔ تو اب مجھے کیا خوبصورت لگتا ہے؟ میرے ذہن سے میرے دل سے مشابہ کیا شے ہے؟ اگر میرا دل طیب منظر دیکھ کر طیب تعلیمات کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ میرے اپنے اندر کا طیب ہے جو مجھے ادھر کھینچ رہا ہے، اور میرا دل اگر وہ بری روایات اور بری جو بھی رواج ہے ان کی طرف لپکتا ہے اور مچلتا ہے، بلکہ صحیح طرح لفظ یہ ہے اس طرف مچلتا ہے، تو یہ میرے اندر کوئی انٹرنلی پرابلم ہے، یہ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہوا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہوتا ہے جی؟ وہ بیج کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو پورے معاشرے کی بربادی اور سنوارنا، اس کا انحصار اس ادارے کے اوپر ہے، یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اب میں اس سے جو بھی گفتگو ہے اس کے دوسرے رخ کی طرف آتا ہوں۔ اس میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ ہماری نالائکیوں کی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے کئی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے دوسرے کو شیطان کا آلہ کار بننے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ہم میں اللہ نے غیرت رکھی ہے، مردوں میں بھی رکھی ہے، عورتوں میں بھی رکھی ہے۔ دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی میزان اللہ نے اتاری ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ آسمان کی توازن بگڑے گا، تباہی آئے گی، کائنات برباد ہو جائے گی۔ انسانوں کے درمیان جو توازن اللہ نے اتارا ہے، وَأَنزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اس میں بگاڑ پیدا کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ وہ میں نے بتایا کہ پہلا پتھر خاندان ہے، خاندان کا توازن میاں بیوی کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ اس میں اونچ نیچ ہو جائے گی تو یہ بگاڑ پیدا ہو گیا جو پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا۔ جب انسان اپنی عقل استعمال کر کے وہ توازن قائم کرے گا تو نہیں قائم کر سکتا۔ کوئی مرد عورت بن کے نہیں سوچ سکتا اور کوئی عورت مرد بن کے نہیں سوچ سکتی۔ دونوں کا پیدا کرنے والا دونوں کی ضرورتوں کا پوری طرح احساس کر کے صحیح متوازن نظام دے سکتا ہے۔ حقوق و فرائض کا تعین کرنا، توازن کیسے قائم ہوگا؟ جب ان کے صحیح حقوق و فرائض کا تعین ہو جائے گا۔ تو حقوق نسواں بل میں صحیح حقوق کا تعین نہیں ہو سکتا، کیلنڈر کے بنائے ہوئے بل میں صحیح حقوق کا تعین نہیں ہو سکتا، نہ صحیح فرائض کا تعین ہو سکتا ہے۔ جبکہ اللہ کے اتاری ہوئی شریعت میں اور دین میں بالکل وہ ہے ہی میزان، برابر تقسیم کر دینا، عدل کے ساتھ۔ برابر کا لفظ صحیح نہیں ہے، عدل کے ساتھ، جس کا جتنا حق ہے اتنا۔ اب اسی لفظ سے سمجھ لیجئے، مغرب نے عورت اور مرد کو کر دیا برابر، انہوں نے کہا شانہ تو بشانہ برابر ہو گئے۔ برابر ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت کو بھی کرنا چاہیے۔ لگا دیا کام پر، تم بھی کما کے لاؤ، مرد بھی کما کے لائے گا۔ لیکن ایک اضافی کام ہے جو عورت کے ذمہ ہے، جو مرد نہیں کر سکتا۔ اگلی نسل کی تیاری یہ تو عورت ہی کے ذمہ ہے۔ اب ہر سوچنے والا آدمی سوچ سکتا ہے اس میں ظلم ہے یا عدل ہے۔ ایک آدمی نے ایک فطری وظیفہ انجام ہی نہیں دینا، دوسرے فرد نے وہ اتنی بھاری مشقت اٹھانی ہے، وَحَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اس کا حمل اٹھانا ہے۔
ادھر کمائی دونوں نے برابر کر کے لانی ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں. تو یہ برابری ہے یا ظلم ہے؟ اس کے مقابلے میں خدائی آرڈر دیکھیں وہ کیا ہے. خدائی آرڈر یہ ہے کہ یہ گھر کی ساری ضرورتیں نان نفقہ کپڑا جو بھی ہے یہ مرد نے پورا کرنا ہے، عورت کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اب آپ اس ایک بات سے سوچ لیجئے، انسان کا زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، یا کلنٹن صاحب رینڈ کارپوریشن، وہ بدماش پروفیسر جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے جو گند کر رہے ہیں، وہ زیادہ انسانوں کے جو ہے وہ ہمدرد اور مددگار ہیں، جو خود بلکہ سرمایہ داروں کے پٹھو ہیں، جنہوں نے اپنی عقل ان کو رینٹ دی ہوئی ہے، کرائے پہ اٹھایا ہوا ہے جنہوں نے اپنا دماغ، جو اپنے نظریات بیچنے والے ہیں. اور صحیح ترین الفاظ میں ایک پروسٹیچیوٹ سے زیادہ گندے لوگ ہیں، گندے کردار کے مالک ہیں. اس نے صرف اپنا جسم بیچا ہے، انہوں نے اپنے نظریات بیچے ہیں اور قوموں کی قومیں برباد کی چند ٹکوں کی خاطر. کون ہے زیادہ ہمدرد؟ آپ سوچئے انسانوں کا. ظاہر ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، جس کی تخلیق ہے، جس نے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے جو عدل اتارا ہے وہ یہ کہ مرد کا حیثیت کا کام یہ ہے کہ وہ باہر جائے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، دھوپ کڑکتی میں پتھر توڑے، سڑکوں پہ جو ہے وہ کارپیٹ کرے انہیں، لیکن یہ کہ کما کے لائے اور یہ گھر کی رانی کو گھر بیٹھ کے آزادی سے کھلائے. اور اس معاشرے نے کیا دیا؟ نہیں، برابری، آزادی. اور آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ڈائیو کی کنڈکٹری. یار سوچ لیجیے، کون سی عورت آزاد ہے؟ وہ جو گھر میں ٹھیک ہے سوکھی روکھی مل رہی ہے، لیکن یہ کہ اسے کسی کو یس سر کہنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے گھر میں پوری آزادی کے ساتھ اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، غیرت کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں وہ بچی جو کسی بس میں ہر لچے لفنگے کو جو ہے وہ بوتلیں پیش کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے. آدمی، غیرت مند آدمی سفر نہیں کر سکتا اس مظلومیت کو دیکھ کر. ان مردوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو ان بیچاری بچیوں کے ہاتھوں سے لے کے پیتے ہیں. لیکن اس معاشرے نے پہنچایا یہاں پہ. اور قرآن مجید نے جو خاندانی عورت جسے کہا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ محسنہ ہے. حسن کہتے ہیں کلے کو. کلا پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، حفاظت کے لیے ہوتا ہے. خاندان حفاظت دینے والا ادارہ ہے جو عورت کو حفاظت دیتا ہے. پہلے ماں باپ دیتے ہیں، وہ محسنہ ہے. ماں باپ سے نکل کے وہ خامد والی ہو گئی، وہ بھی محسنہ ہے، کیونکہ اب اسے پروٹیکشن خامد دے رہا ہے. دوسری اگر کوئی کیٹیگری ہے، اب یہ مضمون بڑا خطرناک ہو گیا ہے لیکن مجھے کہنے دیجیے، اس کے علاوہ محسنہ کے علاوہ اگر کوئی اور کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہے تو وہ ملک یمین کی ہے. اور ملک یمین وہ ہے کہ جس سے اگر بے حیائی کا ارتکاب ہو تو اس کی سزا عادی ہے. کیوں؟ اسے پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. پوری سزا اس کے لیے ہے جس کو جو پروٹیکٹڈ ہے. جس کو وہ پروٹیکشن نہیں ہے اس کے لیے سزا عادی ہے. تو اگر خالص اس نظر سے دیکھا جائے تو جنہیں مجبور ہو کے گھر سے نکل کر کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا پھر قرآنی سٹیٹس کیا بنے گا؟ تو وہ آزادی ہے یا یہ آزادی؟ قرآن تو اس کو کہتے ہیں آزادی. اور یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ بیان کیا، لیکن ذرا واضح کر کے سورہ بقرہ میں بیان کیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں بناتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں یہ پٹیاں پڑھا کر آزادی، میرا جسم میری مرضی، زخرف القول، یہ پٹیاں پڑھا کر یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں لے کے. اندھیری زندگی. اور یہ زندگی ہوتی کتنی ہے جی؟ ایک خاتون کی یہ ساری یہ جو ہوتے ہیں نا آزادی کی زندگی،
یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. اور مارکیٹ ویلیو ظاہر ہے ایک مارکیٹ وہ ہے جو 200-500 والی مارکیٹ ہے، اور ایک مارکیٹ وہ ہے جو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ والی مارکیٹ ہے. تو اصل مارکیٹ ویلیو تو وہ ہوتی ہے نا جو 5-10 لاکھ والی مارکیٹ ہے. وہ خاص لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، مٹھی بھر بڑے بڑے سرمایہ دار، جنہیں عیاشی کرنے کے لیے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے وہ سب نکلیں تاکہ وہ اپنی مرضی کا مال چھانٹے. فلم انڈسٹری اسی کے لیے ہوتی ہے کہ ماڈل تلاش کر کے ذرا ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھو، ایک کلب بنا کے رکھو، وہاں سے جس ایان علی کو ہم چاہیں اپنی جو ہے وہ بنا لیں، داشتہ بنا لیں یا کلی بنا لیں. یہ پورا جال ہے جو بنایا ہوا ہے، اور اس جال میں سے وہ چھانٹ کر اپنا شکار لیتے ہیں. تو یہ مارکیٹ ویلیو کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے؟ کوئی جنرل رانی کتنے عرصے کسی کی گود گرم کر سکے گی؟ 10 سال 15 سال 20 سال. اس کے بعد عمر رفتہ کو آواز دینا. اب تو وہ جیسے ایک پلیئر کو، کھلاڑی کو سارا چھوڑ کے وہ جو ہے نا منظر ریٹائرڈ ہونا پڑتا ہے کہ اب وہ مزید نہیں کھیل سکتا، ایسے ہی اس کو بھی ریٹائرڈ ہونا پڑتا ہے. اور اس کے بعد زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ اندھیاروں کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اور جس نے ادھر روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیا، اولاد جوان کر لی، اس کی تو پورے 8-10 بچے ہوتے ہیں جو اپنی جنت اس کے پاؤں تلے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ روشنی ہے، یہ ایک عزت کی زندگی ہے، یہ ایک پرسکون زندگی ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ اندھیرا ہے جس کی طرف خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی یہ دے رہا ہے، اور کتنی تفصیل سے دے رہا ہے کہ اس روشنی کی طرف آؤ، اس غیرت کی طرف آؤ، اس بلائی کی طرف آؤ، اس کلمہ طیبہ کی طرف آؤ. اور اس حوالے سے اب آخری بات آپ سے عرض کروں. مغرب خود تباہ ہو چکا، برباد ہو چکا، شیطان اسے اجاڑ چکا، ویران ہو چکا. اور جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے تھے اس کی مثال بن چکا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخیر معتد نصیب. اتل بھائی انہیں استنجا کرنا نہیں آتا یار، انہیں بیوی سنبھالنا نہیں آتا، انہیں ماں باپ سنبھالنا نہیں آتا. اس سے بڑھ کر اتل اور کیا ہوگا، گوار اور کیا ہوگا، اجڑ کیا ہوگا. اتل من بعد ذالک زنیم. یہ جو ایک شخص کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے، یہ اس وقت تہذیب مغرب ہے. اس کی عظیم اکثریت کے اوپر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیے. اور اس کے مقابلے میں وہ تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد مدینے میں رکھی تھی. تو نوع انسانی، آدم کی اولاد، اللہ کی مخلوق شیطان کے ہتھے چڑھ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے. اور اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے پاس ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ہم ان کے لیے مینارہ نور بنیں، ہم ان کے لیے رہنمائی دینے والے بنیں، ہم ان کو اس چیز کی طرف دعوت دینے والے بنیں، اور اپنے عمل سے اور اپنے خاندان کی برکات سے ان پر ثابت کریں اصل رستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہیں تو ان کی اس تباہی پر جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، میرا کنبہ بگڑ رہا تھا، میری نسل کو جو ہے وہ شیطان تباہ کر رہا تھا، تم بجائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کا سامان کرتے خود اس کے پیچھے چل پڑے. تو ہمارے لیے تو دو راہ آزاد ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو بھی نہیں سنبھالا. تو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جو ہم کر سکتے ہیں اس کو وہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ اب خاندان کا ادارہ افراد کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ پورا اجتماعی نظام نہ ٹھیک کیا جائے. آپ کے ملکی سطح پہ وہ قوانین بن چکے ہوئے ہیں کہ جو خاندان کے ادارے کو تباہ کرنے والے ہیں. جب تک وہاں سے جا کے آپ اصلاح نہیں کریں گے، آپ اپنا خاندان کا ادارہ بھی نہیں بچا سکتے. آپ سوچیں، تعلیم ہر آدمی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن تعلیم کے لیے جہاں پہ جائیں گے وہاں کا ماحول میں نے آپ کو بتا دیا. کیسے بچائیں گے خاندان کا ادارہ؟ آج بچا بھی لیں گے تو کل کا کیسے بچے گا؟ جو بھی ہماری ثقافت ہے وہ ساری اگر اس رخ پہ چلی گئی تو کوئی اپنا خاندان کیسے بچائے گا؟ تو سمجھ لیجئے کہ خاندان کا ادارہ نہیں بچایا جا سکتا.
آج اس دور میں جب تک کہ ریاست کے ادارے کو صحیح رخ پر جو ہے وہ استوار نہ کر لیا جائے، اور صحیح رخ پر استوار کرنے کا مطلب کیا ہے، وہاں پر اسلام غالب نہ ہو جائے، اسلام کو ایک اتھارٹی کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے، نظام خلافت نہ قائم ہو جائے، اللہ کا دیا ہوا آرڈر، ورلڈ آرڈر جب تک نافذ نہ ہو جائے، سمجھ لیجئے اس وقت تک ہم اپنے خاندانوں کو بھی نہیں، اب یہ جزیرے نہیں بچ سکتے۔ تو اس کو بچانے کے لیے جہاں ہمیں اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو یکسو کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ مل جل کر ایک جماعت بنے، ایک اجتماعیت تشکیل دے، جس کا مطمئن نظر یہ ہو، مقصود یہ ہو کہ وہ جو ہمارا نظام ہے وہ تبدیل کریں، حکومت کی سطح پہ تبدیلی لے کے آئیں، ملکی جو ہمارا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اب خاندان کا ادارہ بھی نہیں بچ سکتا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک منظم اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہ منظم اجتماعی جدوجہد ظاہر ہے کسی نہ کسی جماعتی پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے، وہ جماعتیں کہ جو بنی اس غرض کے لیے ہیں کہ وہ اسلام غالب کریں گی، وہ اس کام میں ہماری مددگار اور معاون ہو سکتی ہیں۔ جماعتیں بہت سی ہوتی ہیں، جماعتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتیں جن کا پیش نظر صرف حکومت میں آ کر مال بنانا ہوتا ہے، حکومت میں آ کے پروٹوکول انجوائے کرنا ہوتا ہے، حکومت میں آ کے پالیسیاں بدلنا نہیں ہوتا ہے، صرف اپنی چودراہٹ جمانا ہوتا ہے، وہ بھی جماعتیں ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ جماعتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو کوئی بھلے کام کر رہی ہوتی ہیں، جو وہ کوئی عبدالستار عیدی صاحب کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو چلیں کچھ اچھا کام بھی کرتے ہیں، یہ اور طرح کی جماعتیں ہیں، اصلاحی نوعیت کی جماعتیں، رفائی نوعیت کی جماعتیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ جماعت چاہیے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے نظام تبدیل کرنا ہے۔ جب تک اس پورے نظام کو نہیں بدل دیں گے، خبیث کی جگہ طیب نہیں لے کے آئیں گے، یہ اصلاح نہیں ہو سکتی، اور یہ اصلاحی کوششوں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نمازی بڑھتے جائیں گے لیکن برائی بھی بڑھتی جائے گی۔ آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو 100 غریبوں کا اضافہ ہو جائے گا، نئے بھوکے آ جائیں گے تو کتنوں کو کھلائیں گے؟ اس لیے کہ وہ جو بھی آپ کا اللہ نے رزق اتارا ہے وہ یہاں سے جمع ہو کے کوئی ایان علی لے کے چلی جاتی ہے، وہ پھر واپس برطانیہ پہنچ جاتا ہے، کسی کا دبئی کے راستے جاتا ہے، کسی کا ڈائریکٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ والے تو آپ ہی کے ہیں، چلیں پھر سوچئے گا، تو رزق سب کا پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں محرومی ہے، اس کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ غربت ہے کہ چند لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جب تک آپ نے یہ پورا نظام تلپٹ نہیں کر دیا اس وقت تک یہاں پہ خیر نہیں آ سکتی۔ تو ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے تاکہ ہم اس نظام کو بدل سکیں، اور وہ آپ نے خود تلاش کرنی ہے۔ ایک ہم نے بھی کوشش کی ہے، بہت ابھی نووارد ہیں کہہ لیجیے اس میدان میں، جماعت نووارد ہے، ہم نووارد نہیں ہیں، ہمیں کافی عرصہ ہو گیا، مختلف پلیٹ فارم پہ ہم نے کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے اسی نقطۂ نظر سے کی ہے کہ یہ کام ہو، جس کو دیکھا ہے ادھر چل رہا ہے تو ہم بھی چل پڑے۔ جب پتہ چلا یہ ٹرین جو ہے سکھر سے کوئٹہ مڑ گئی ہے تو اپنا سیدھے گئے۔ آخر چلے اتنی مشکل باتیں ہوئی ہیں تو یہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں کہ کسی سکھ ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہوا، بندے سارے مر گئے، وہ بچ گیا۔ جج نے اس سے پوچھا کہ سردار جی ایک ہی طریقے سیدھی سڑک کے اوپر تم نے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ کر کے اتنے بندے مار دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سڑک سیدھی جا رہی تھی، آپا میں سیدھے جا رہے تھے، آگے جا کے سڑک مڑ گئی، آپا سیدھے گئے، تو آپا سیدھے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سیدھا رکھے۔ اور لیکن یہ کہ آپ کو یہ نہیں کہتے یہ ہمارا دعویٰ ہے، آپ جج کر لیں اور ان کو بھی دیکھ لیں جو مڑ گئے، اور جو سیدھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، تو پھر جو پسند آئے اس کے ساتھ چلیں۔ لیکن فرض آپ کا اپنی جگہ پہ، غلطی سے غلط ڈبے پہ چڑھ جانا شاید اللہ معاف کر دے، لیکن ٹرین مس کر دینا نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی جدوجہد کریں، کوشش کریں تاکہ نظام بدلے، اور کم سے کم درجے میں اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے، یہ والی آگ جو سر پہ آ گئی ہے، اس سے بچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔